العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاسقل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ عام طور پہ بھی یہ اصول ہے جب بات چھوٹی ہو تو اس کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جس سورت کو سب سے چھوٹا بنایا ہے، اس مالک نے اس کے الفاظ، ان کی جامعیت، اس کے اندر مفہوم وہ کہیں زیادہ ہو۔ سورۃ الکوثر کے نام سے اس سورت کا یاد کیا جاتا ہے، جس کے تقریباً کل حروف 42 بنتے ہیں۔ 42 حروف پہ مشتمل یہ سورت جو بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے 420 نیکیاں اس کے کھاتے میں آتی ہیں۔ بندہ پڑھنے والا ہو، وہ اڑ کے بھی پڑھے تو 1 منٹ میں کوئی 4-5 دفعہ تو پڑھ ہی لے گا، نہیں تو اگر کوئی بندہ عام روٹین میں جس کو نادر اچھے طریقے سے آتا ہے 10 سیکنڈ کے اندر یہ سورت پڑھ سکتا ہے، 1 منٹ میں وہ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھ سکتا ہے۔ 420 نیکیاں ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے۔ جتنی یہ مختصر ہے اتنی ہی پیغام دینے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی سورت ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں۔ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کے اندر جو عام طور پہ احکامات بھی ان کی بیان کیے گئے ہیں وہ توحید، رسالت، عبادات نہیں، اس میں توحید، رسالت، آخرت کے حالات، پہلی قوموں کا تذکرہ۔ چونکہ مکے کا ماحول اس طرح کا تھا، مکے کے اندر مشرک اور کافر رہتے تھے، ان کو توحید سکھلانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ان کا ایمان لانا تھا، یا ان کو پہلی قوموں کے واقعات سنا کے ڈرانا تھا کہ شاید یہ ان قوموں کے واقعات سمجھ کے سن کے تو شاید یہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اپنی ریاست، اپنی اسٹیٹ، اپنی گورنمنٹ قائم کی مدینہ میں آ کے، اللہ رب العزت نے جو صورتیں نازل کی ان کے اندر عبادات، معاملات، اخلاقیات، لین دین کے معاملات، خرید و فروخت کے، طلاق کے، نکاح کے، شادی کے، کیوں اپنی ریاست قائم ہو چکے ہیں، جو ہیں وہ پکے ہیں۔ اگر کوئی پکا
پکا نہیں ہے ان میں سے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اگر کوئی منافق ہے ان میں سے تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کوئی کافر ہے کوئی نہیں، اگر کوئی یہود آباد ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہیں تو صرف پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے مدنی صورتوں کے اندر زندگی کے اندر رہنے سہنے کے سارے طریقے اور اصول مدنی صورتوں کے اندر بتا دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اب مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں قرآن مجید میں کتنی ہیں؟ بہت مشکل کام ہے نا ہمارے لیے یاد کرنا۔ آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیتیں کل 286 ہیں، غالباً 286 آیات ہیں۔ شروع سے 2 ہٹا دو تو 86 مکی صورتیں ہیں، آخر میں سے 6 ہٹا دو تو 28 مدنی صورتیں۔ تو اس طرح آسانی سے یاد رہ سکتے۔ اور سورۃ البقرہ اگر آپ کھول کے دیکھ لیں تو مسائل کا مجموعہ، کیوں مدنی صورت ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنے مسائل سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیے۔ اب آپ ایک سورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ القوثر کی طرف۔ پہلے اس کی آیت کا، ان کی 3 آیات کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے چھوٹی صورت میں ہمارے لیے 2 بڑے جو حکم نازل کیے ہیں وہ کیسے۔ پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اِنَّا جو لفظ اِنَّا ہے یہ گرامر کے اندر دیکھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لغوی معنی یہ ہے کہ خیر کثیر، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی دے دی، اتنی بھلائی دی ہے، اتنی بھلائی دی ہے کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ ایک بات اور یہاں پہ اور سمجھ آ گئی کہ جو بھی بھلائی دینے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر نبی کو بھی بھلائی یا خیر کثیر دیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ گنج بخش اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں۔ جتنا مرضی بناتے پھرے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش ہوتا تو اپنے مدار پہ ہونے والے دھماکے تو روک لیتا۔ خیر کثیر اگر کسی کی طرف سے ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوثر کا لغوی معنی تو خیر کثیر ہو گیا، تو پھر یہ کوثر کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کی تفسیر اور مختلف جو تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوثر جو ہے کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے مطلق طور پہ خیر ہی مراد ہے، اور اس خیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی صحت، آپ کی دشمنوں سے حفاظت، آپ کی نیک نامی، بلندی اور شہرت سمیت جتنی اللہ رب العزت نے آپ کو بھلائیاں دی تھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل۔ اور دوسرا جو کوثر کا معنی راجع عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حوض کوثر اور نہر کوثر جو اللہ رب العزت قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، فرمایا اس کے پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، وہ نہر کوثر کی بات یہاں پہ، اس نہر کوثر کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں سے اپنے امتیوں کو پانی بھر بھر کے پلاؤں گا، لیکن ایسا شخص جس نے میرے دین میں نیا کام کیا ہو، بدعت کو ایجاد کیا ہو، بدعتی آدمی، فرمایا وہ میری نہر کوثر سے، حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے۔ یہ وہ کوثر ہے جو کہتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے جو جنت کے اندر نہر کوثر جاری ہوگی وہ کوثر نہر بھی اسی حوض کوثر سے نکلتی ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت کی پہلی آیت کے مفہوم۔ دوسری آیت فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ رب کے لیے۔ رب کے علاوہ اگر پڑھی گی تو نماز پڑھی، آسان سی بات ہے، سیدھا سا رسول اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اگر کسی کو یہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو نہیں، نماز پڑھنی ہے تو رب کے لیے پڑھیں، رب کے علاوہ نماز قبول نہیں۔
سجدہ رب کے علاوہ قبول نہیں ہے، نظر نیاز کوئی رب کے علاوہ قبول نہیں ہے، رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے قبول نہیں ہے، MP کو تم ہاتھ ملاتے ہوئے آپ خود جھک جاتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز ہے۔ پارٹی کے چیئرمین کے سامنے ٹکٹ کے لیے تم جھک جاتے ہو، سلام لینے کے لیے نہیں جھکنا جائز، اللہ کے علاوہ اللہ کے لیے جھکنا ہے، بس اس رب کے لیے جھکنا ہے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو انسان بنایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کے بھائی، پھر ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کی کون سی بات ہے تو انسان ہی ہے نا، اس کے لیے کوئی علیحدہ فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی وہی فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، رسول وہی ہیں، اس کے لیے بھی وہی ہیں اور تیرے لیے بھی وہی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیے ہیں کہ اگر برا ہوگا تو جان بڑی قبض کے نکلے گی، ایسے نکلے گی، فرمایا اس کی چیخیں نکلتی ہوں گی، ایسے جان نکلے گی اس کی کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو کھینچ لیا جائے۔ اگر مومن ہوگا تو فرمایا اس کی جان ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی وہی فرشتہ آئے گا، تیرے لیے بھی وہی فرشتہ آئے گا۔ سمجھ آئیے نا، جھکنے کی ضرورت، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز ہے، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، قیام ہو، وہ اللہ کے لیے ہے بس۔ کسی قبر کی ڈھیری پہ جھک جاتے ہیں، کبھی کہاں پہ جھک جاتے ہیں، کبھی کہاں پہ جھک جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے درس یہ دیا تھا، انسان تیری یہ جبین نیاز کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک سکے۔ یہی تو آ کے انسانیت کو درس دیا تھا کائنات کے امام نے، کہ جو 360 کے سامنے جھکتے تھے، درس دیا تھا ان کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ اور دوسرا اصول اس کے اندر فرمایا وانحر، قربانی کا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وانحر، یہ آیت سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیے نازل کی کہ یہودی جو مدینہ کے اندر آباد تھے وہ اونٹ کو نہر نہیں کرتے، ان کو نہر کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اب آپ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ کے پھر اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ وہ یہودی نہر نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آیت اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ نازل کی کہ وانحر، قربانی کیجئے، نہر کیجئے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ خود ذبح کیے، خود نہر کیے 63 اونٹ۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، کس لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ سمجھ آتی ہے کہ قربانی بھی کرنی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے، اس رب کے لیے، رب کے لیے قربانی نہیں تو نہیں۔ جتنی مرضی ویڈیو بناتا پھرے، لوگوں کو دکھاتا پھرے، لوگوں کے سامنے بتاتا پھرے کہ میں نے اتنے کا بھیڑا لیا، اتنے کا بکرا لیا، نہیں، کوئی قبول نہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، کسی مزار کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کے لیے نہیں، کسی دربار پہ کرنے کے لیے نہیں۔ قربانی کیجئے، اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، عید الاضحیٰ پہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سال میں پھر بھی جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیجئے، اللہ رب العزت پھر بھی قبول کرے گا اس قربانی۔ تیسری آیت کا مفہوم، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کو جو دشمن ہے نا وہ کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو حوصلہ دے دیا کہ آپ مدینہ کے اندر آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے آپ کے بڑے بڑے دشمن، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ جیسے، شیبہ جیسے، سب مٹ گئے ہیں، سارے لعنت کی کھائیوں میں جا گرے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے، اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو آج بھی اگر کوئی شخص یاد کرے گا تو لعنتی ہونے کے حساب سے یاد کرے گا۔ کائنات کے امام کا جب بھی نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آج بھی درود پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول کی شان، عظمت یہ ہے۔ حوصلہ دیا اللہ کے رسول کو، اللہ رب العزت نے گھبرانا نہیں ہے ان کی تکلیف و مصیبتیں سے۔ مکہ جو آپ کا ابتدائی گھر تھا، آپ کے پردادے دادے کا گھر تھا، آپ کے باپ کا گھر تھا، آپ اس کو چھوڑ کے آئے ہیں، مدینے میں آ گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دشمن جس تم کٹا ہے، ایک دن آئے گا کہ آپ دوبارہ اسی مکہ کے اندر داخل ہوں گے۔
چلتے چلتے بات آ گئی تو یہ بات بھی کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کر کے مکے کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کو باجے چلائے تھے، کو جھنڈیاں لگائی تھی، کو گانے چلائے تھے۔ ہم نے کو انوکھی آزادی دی ہے، جہاں پہ آ کے شریعت نہیں ہمیں یاد آتی۔ اللہ کے رسول نے بھی تو آزادی حاصل کی ہے نا، دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کے داخل ہوئے۔ کوئی ایسا کام اللہ کے رسول نے کیا جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کے سلنسر نکالے ہوں، کوئی کسی طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی جشن اللہ کے رسول نے منایا۔ اللہ کے رسول کی خوشی کا موقع ہے کہ جب بھی خوشی آتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نفل کے لیے جھک جاتے ہیں۔ یہی ہے فصلی لربک وانحر، دن ہو رات ہو اللہ کے رسول کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بلال اذان کے دل پریشان ہو رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے دل کو پریشانی ہو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ وقت میں بتا دیتا ہوں، صبح فجر سے پہلے اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، تاریخ کا واقعہ، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ حجاج بن یوسف گزر رہا تھا بیت اللہ کے پاس، بڑا ظالم تھا، گزر رہا تھا۔ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بندہ بیت اللہ میں بیٹھا ہوا بڑی دیر سے دعا کر رہا ہے کہ اس کو آنکھیں مل جائیں، تو اس کی آنکھیں نہیں ملتی، اس کو آنکھوں سے نبینا ہے۔ حجاج بن یوسف بیت اللہ میں داخل ہوا، اسے داخل ہو کے اس آدمی کو ملا، کتنی دیر ہوگی؟ کہتا ہے اتنی دیر ہوگی۔ کہنے لگا یہ میری تلوار پکڑ، یہ میں کل 24 گھنٹے بعد تیرے پاس واپس آؤں گا، اگر تیری آنکھیں نہ تجھے ملی ہوئی تو تیرا سر قلم کر دوں۔ اب اس کو پتہ چلا کہ سر میرا اتار دینا۔ وہ جو پہلے اتنی دیر سے دعائیں مانگ رہا تھا اب خشوع و خضوع میں اضافہ ہو گیا، کیوں؟ پتہ لگ گیا بھی موت سے ہٹتے۔ 24 گھنٹے بعد آیا، اس نے آ کے دیکھا اس کی آنکھیں ٹھیک ہے۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے دعا اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اب پتہ چل گیا نا کہ مرنا ہے، اگر ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے نا مرنا، تو ہمارے بھی خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے۔ یہی ہے نا، تو پھر ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کب مرنا ہے، تو خشوع و خضوع میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں اتنے بے فکر ہو کے پھر رہے ہیں اس دنیا؟ کیوں پھر رہے ہیں ہم اس دنیا میں اس طرح بے فکر؟ یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی۔ کون سے صحابی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ پر قنوت کی تعریف ہوئی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر بعد اپنا سر بلند کیا، ہم نے کہا اللہ رسول کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول فرمانے لگے میرے اوپر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، اس نے مجھے ہنسا دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ صورت کی تلاوت کی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ بہت زیادہ خیر والی نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، اور قیامت والے دن میں حوض پہ ہوں گا، جب میری امت حاضر ہوگی اس حوض کے پاس تاروں کی تعداد میں برتن پڑے گے، اور فرمایا البتہ بدعتی لوگ اس پانی سے محروم رہیں۔ اب اس صورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اپنے رب کے لیے نماز، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ہیں، نفل کا ٹائم ہے، اللہ کے رسول نے نفل الفرض نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، ہم کس خوش فہمی میں پھر رہے ہیں؟ ہم کس خوش فہمی میں پھر رہے ہیں کہ شاید اس نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے بندوں، ایک 5 وقت میں 24 گھنٹوں میں ایک صرف یہ نماز ہی تو ہے جس کا 1 گھنٹہ بنتا ہے جو اللہ کے لیے دینا بس فرض۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں میں 13 مہینوں میں کوئی اور کام نہیں ہے میرا خیال۔ 12ویں مہینے وہ رمضان کے روزے آتے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جنگ کے موقع پہ بھی نماز کی معافی نہیں، جنگ کے موقع پہ بھی نماز کی معافی نہیں، اور ہم امن کی حالت میں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز بازار گیا تھا، یار کوئی نہیں یار چل رہا ہے کہ تم کوئی نہیں خیر یار دوستان کے نال بیٹھا سے آپ چپنوں کا پتہ نہیں لگایا، چلو یار ٹھیک ہے خیر، اور یار مہمان ہوئے تھے عشاء کی نماز، یار چل یار کوئی نہیں خیر۔ کبھی یہ سوچے کہ تو عشاء کی نماز تو نے نہیں پڑھی تو سو جائے، صبح کو اٹھے گا؟ کو ہے کو بندہ ایسا جو کہ 100% مجھے یقین ہے کہ میں صبح کو اٹھوں گا؟ کس کچھ فہمی میں رہ کے ہم نماز چھوڑ دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتیں دی ہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اگر بندہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا اشاروں سے پڑھ لے، لیکن معافی کوئی نہیں۔ اور یہ بات بھی کوئی نہیں کہ کوئی ایسا فرض ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے ادا کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اپنی اپنی ادا کرنی پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے، عصر کی نماز رہ گئی، آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے جماعت کے ساتھ حاضر ہے۔ نہ پڑھنا بعد کی بات ہے، جماعت کے ساتھ جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہم نے دیکھے ہوں گے کہ جناب وہ رات کو سوئیں صبح کو اٹھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ رات کو سوئیں صبح کو اٹھے گی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں صبح کو اٹھیں نہ عشاء کی نماز ہی نہ پڑھی ہو، پہلا سوال ہی نماز کا ہوتا ہے، پھر کیا جواب دیں گے ہم اللہ؟ دوسرا جو اس کے اندر پہلو ہے وہ ہے اپنے رب کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ یہ پہلو اس لیے بھی خاص ہے کہ چونکہ اس وقت بھی مکے کے کافر جو ہے مختلف بتوں کے نام پہ اپنے جانور چھوڑ دیتے تھے، اور ان جانوروں کو کوئی ذبح بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جانور اگر کہیں سے کوئی چیز کھاتے تھے تو کوئی منع بھی نہیں کرتا تھا۔ آپ کے اکاڑے میں بھی ایک ایسا دربار ہے، اللہ خیر کرے، جہاں پر جانوروں کو ان کے نام پہ چھوڑا جاتا ہے، دربار کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک خاص نشانی لگائی۔ جن کے عقیدے ہیں کمزور وہ تو ان کی دکان پہ آ کے چاہے وہ ساری چیزیں بھی کھا جائیں وہ نہیں، گائے کو یا بھینس کو نہیں مرو، کہو جی یہ بابیں دی گائیں، اور وہ عقیدہ ان کا بھی تھا، آج کے مسلمان کا بھی یہ عقیدہ، تو پھر میں کیسے کہوں کہ ان کا رزق ان کے اندر فرق ہے؟ کیسے کہہ دوں کہ میں ان میں اور ان میں فرق ہے؟ ہمیں کیوں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی؟ جانور ذبح کرنا صرف اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور نہیں ذبح کر سکتا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ بوانہ جگہ پہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پہ جاہلیت کی وجہ سے، وہاں جاہلیت کے دور میں کوئی بت تو نہیں تھا یہاں پہ؟ نہیں، اللہ کے رسول نہیں تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر تم اپنی نظر وہاں پہ کرو۔ کیا سمجھے؟ یہی سمجھ آئی کہ جاہلیت میں اگر کوئی میلے اور رسل لگتے تھے وہ جائز نہیں تھے، تو اب کیسے جائز؟ اگر ہندو بھگوان کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو وہ اس کے سامنے نظر مان رہا ہے، تو مسلمان بھی دربار کے سامنے کھڑا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا فرق ہے پھر ہمارے؟ کوئی یہ فرق مجھے بھی سمجھا دے کہ صرف ہمارا یہی فرق ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں اور یہی روب سارا زندگی چلتا رہے گا کہ میرا پیو بھی مسجد کا مؤذن سی، میرا تاتا بھی مؤذن سی، اسی جدی پشتی مسلمان، یہی چلتا رہے گا؟ اور یہ بھی عقیدہ غلط ہے کہ میرا باپ اور دادا جو ہے وہ مسلمان ہو تو میں مسلمان ہوں۔ یہ عقیدہ تو مکے کے کافروں کا تھا، جب پہلی امتیں گزری ہیں جتنی جو بھی تباہی کے اندر گئی ہیں، جن کے اوپر عذاب ہے، سارے یہی تو کہتے تھے کہ ہمارے باوجداد یہ کرتے رہے ہم بھی یہی کریں گے۔ میں یہ مسلمان کہتا ہے میرے باوجداد یہ کرتے رہے میں بھی یہی کروں گا۔ کیوں؟ تو پڑھا نہیں ہے، تجھے دنیا کے سارے علم ہے، تو قرآن کیوں پڑھ کے نہیں علم تو نے حاصل کیا؟
اس صورت کی وجہ سے انسان کو اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی معرفت اور محبت کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کا دشمن دم کٹا ہے، دشمن سارے ختم ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں پھر اس کا نام بھی خود بخود ہی روشن کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث رسول بھی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اہل اسمان پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سارے اس فلاں بندے سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس صورت کی وجہ سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زوال اور پکڑ سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دی اس صورت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا